الاسلام دین الاسلام اندھیرے چھٹے اجالا ہوا ظلم و ستم کا ازالہ ہوا دین الاسلام دین الاسلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں. گزشتہ سلسلے میں ہم نے ہجری سن کے اعتبار سے سن 2 ہجری کے اہم واقعات کو بیان کیا تھا. آج انشاءاللہ ہم سن 3 ہجری کے اندر ہونے والے جو اہم واقعات تھے ان کا بیان کریں گے. اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سن 3 ہجری میں بہت سارے واقعات کا ظہور ہوا. ان میں سے سب سے بڑا واقعہ جو پیش آیا وہ غزوہ احد کا تھا. یہ غزوہ احد پہاڑ کے دامن میں پیش آیا. احد پہاڑ مدینہ پاک میں ایک عظیم پہاڑ ہے. یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. یہ ہے وہ احد پہاڑ. اس پہاڑ کی زیارت کیجئے اور ایمان تازہ کیجئے، کیونکہ یہ وہ پہاڑ ہے جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اس پہاڑ کے دامن میں حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا، جس کو ہم غزوہ احد کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس غزوہ احد میں کئی چیزیں غور طلب ہیں اور ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں، اور اس غزوے کے اندر کئی چیزوں کا ظہور ہوا. ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی غزوے کے اندر شہید ہوئے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا ہیں. کفار مکہ نے ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، انہوں نے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا. اور ایک اور صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے، یعنی وہ انسان جس کو فرشتوں نے غسل دیا. نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے بیان فرمایا تھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. اسی غزوے میں حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ مبارک نکل گئی. اور یہ آنکھ کیسے نکلی؟ نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ انور کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا چہرہ آگے کیا. ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا، جس سے آنکھ کا حلقہ نکل کر باہر آ گیا. یہ پریشان نہیں ہوئے، گھبرائے نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قتادہ اگر صبر کرو گے تو جنت ملے گی، اور اگر تم چاہو تو تمہاری آنکھ کو درست کیا جاتا ہے. عرض کرتے ہیں، آقا آنکھ ٹھیک کروانے میں آیا ہوں، جنت آپ عطا فرما دیجئے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر لگا کر آنکھ کو، ان کے آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ کے حلقے میں رکھا تو ایسی آنکھ روشن ہو گئی کہ جیسے کبھی خراب ہوئی ہی نہ تھی. اور روایتوں میں آتا ہے
کہ اس آنکھ کی روشنی دوسری آنکھ سے کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام کی کیا شان ہے۔ اسی غزوہ احد میں جو 3 ہجری کو پیش آیا، نبی پاک علیہ السلام زخمی بھی ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام زخمی ہوئے اور آقا علیہ السلام کو اتنی تکلیف پہنچی، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، رب اغفر قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ یہ ہے تاریخ اسلام کا وہ سنہری دور، وہ پیاری معلومات کہ جس کو پڑھ کر، جس کو سن کر لوگ اسلام کے دامن کے اندر آنے لگے۔ میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل، یہ اسوہ حسنہ ہمیں اس بات کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ اگر تمہیں اسلام کی راہ میں کبھی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے، کبھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے، تو گھبرانا نہیں، بلکہ میری تکلیفوں کو یاد کر لینا، میری ان مصیبتوں کو یاد کر لینا، مجھ پر ہونے والے مظالم کو یاد کر لینا، تمہارے لیے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ 46 سال کے بعد شہداء احد کی بعض قبریں کھل گئیں، لیکن یہ دیکھ کر سب کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے کفن تک بالکل صحیح سلامت تھے۔ تمام اہل مدینہ اور دوسرے لوگوں نے بھی دیکھا کہ شہداء کرام اپنے زخموں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جب زخم سے ہاتھ اٹھایا تو تازہ خون نکل کر بہنے لگا۔ اللہ اکبر، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں وہ زندہ ہوتے ہیں، کیونکہ رب کا کلام اس بات پر شاہد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور ان لوگوں کو مردہ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں۔ اسی 3 ہجری میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ربیع الاول میں کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا۔ یہ کعب بن اشرف یہودی یہ وہ بدبخت آدمی تھا جو نبی پاک علیہ السلام کو ہر وقت نقصان پہنچانے کے در پہ رہتا۔ جب نبی پاک علیہ السلام مکے سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو یہ بدبخت مدینہ چھوڑ کر مکے میں چلا گیا، اور اتنا مالدار ہونے کے باوجود اس کے دل میں اسلام کی ایسی نفرت تھی کہ اپنا مال کافروں کو دیتا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں اپنا مال خرچ کرتا تھا۔ نہ صرف اسی بات پر بس کرتا بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تانا زنی کرتا، آپ کی مذمت میں قصیدے لکھتا، نبی پاک علیہ السلام کی بہت برائیاں کرتا تھا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گھر جا کر اس دشمن کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ سن 3 ہجری میں 15 رمضان المبارک کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو ان کا نام حرب رکھا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی سیدتنا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان عالی شان پر آئے اور فرمایا کہ میرا بیٹا لاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو گود میں لیا، نام پوچھا، حضرت علی نے عرض کی حضور ان کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی چچی سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا یہ اپنا خواب بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کا ایک عضو کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا۔ میں پریشان ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چچی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ان قریب فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی چچی ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، ان کی گود میں امام حسن کو دیا گیا۔ اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ بیوہ ہو گئی تھیں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ اپنی شہزادی کا نکاح کسی سے کر دیا جائے۔ انہوں نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گا۔ مہلت ختم ہونے سے پہلے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی انکار کر دیا۔ غمگین دل لے کر حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شہزادی کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خوشخبری سن کر، یہ اچھی خبر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کے لیے جا ہی رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عمر، مجھے نبی پاک علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راز کو ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ سیدتنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا 60 سال تک زندہ رہی۔ نبی پاک علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی کئی سال تک اسی مکان علی شان میں رہیں کہ جس مکان میں نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ میں رہتی تھیں۔ بالآخر 45 سنہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک اور نکاح 3 ہجری کو کیا۔ یہ سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا۔ یہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی 8 ماہ تک نبی پاک علیہ السلام کے قرب میں رہیں اور 8 ماہ کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کو ام المساکین کا لقب دیا گیا کیونکہ یہ مسکینوں، غریبوں اور یتیموں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کی ایک شہزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیمارداری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، لیکن ان کو بدری صحابہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو بھی مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے 3 ہجری میں اپنی دوسری شہزادی سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ یہ نکاح ربیع الاول میں ہوا اور 3 ماہ بعد جمادی الاخری میں رخصتی ہوئی۔ اسی سال میراث کے احکام اور قوانین بھی نازل ہوئے۔ اب تک تو میراث کے اندر ذوی الارحام یعنی خونی رشتہ داروں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اسی سال ان کو بھی حصہ دار مقرر کیا گیا۔ اسی سال یعنی 3 ہجری میں مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام کر دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنا جائز تھا، لیکن اس سال ان سے نکاح کرنے کو حرام کر دیا گیا اور مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مشرکہ عورتوں سے نکاح کرنے کو منع کر دیا گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں اس طرح کی تاریخی باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان باتوں کو سن کر ایک تو معلومات حاصل کریں اور ہم ان باتوں کو سن کر سیکھ کر اپنے عمل کے اندر نکھار پیدا کریں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے مبارک طرز عمل کو سن کر، نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سیرت کو سن کر اپنی زندگی کے اندر چینج لے کر آئیں۔ اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ آپ وابستہ ہو جائیے،
مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے